بك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کو کس طرح سے مخاطب کروں کہ سب سختیاں اور مشکلات تو آپ لوگوں نے دیکھی۔ میں تو گیا تھا تو تحریک لبیک پاکستان تھی، میں آیا ہوں تحریک لبیک پاکستان ہے۔ اس دوران جو بھی اس کے ساتھ کے لاحقے لگانے کی کوشش کی گئی اور اس کے ساتھ جو بھی ظلم و ستم کیا گیا اس کو تو آپ نے جھیلا ہے، اس کو تو آپ نے برداشت کیا ہے، وہ خون دے کر ہو، وہ جان دے کر ہو، وہ مال دے کر ہو، وہ اولاد دے کر ہو، وہ گھر دے کر ہو، وہ بار دے کر ہو، وہ خاندان دے کر ہو، یہ ساری قربانیاں تو آپ نے دی ہیں۔ میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں کہ میں کہوں معزز سامعین آپ ان سارے الفاظ سے بہت اوپر نکل چکے ہیں۔ میرے پاس آپ کے کہنے کے لیے صرف یہی ہے کہ آپ نے اپنی نظر منزل کی جانب رکھ دی ہے۔ اور ہماری منزل کیا ہے وہ بابا جی ہمیں بتا کر گئے ہیں، اور اتنے طریقے سے بتا کر گئے ہیں کہ یہ سارے مل کر بھی آ گئے، آپ کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکے، منزل سے کون دور کر سکے۔ لیکن باتیں کم اور کام زیادہ ہوں، صرف باتیں نہیں ہوں گی، نہ ہم نے صرف باتیں پہلے کی ہیں، نہ صرف باتیں اب کریں گے، ہم کام کریں گے اور پھر اس کے حسب ضرورت جو باتیں ہوئیں وہ بھی کریں گے، کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی، نا امید نہ ہو ان سے یا رہبر فرزانہ۔ لوگ کہتے ہیں جی پھر کیا ہوگا، میں نے کہا نا امید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ۔ میں نے علامہ اقبال سے پوچھا، 9 والے دن بھی پوچھا، 12 اپریل کو بھی پوچھا، کل بھی پوچھا، روز ہی پوچھتا تھا کہ اقبال کیا؟ اقبال کہتا تھا نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، اور اے طائر لاہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان مقاصد کے لیے آیا ہے، میں نے کہا ہمارا پیر ہمیں بتا کر گیا ہے اور ہمارا بابا ہمیں سمجھا کر گیا ہے، ہمارے بابا جی ہمیں سمجھا کر گئے ہیں اور علامہ اقبال بتا کر گئے ہیں کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، وہ جو صبح شام لگے ہوئے نا جس کے پیچھے وہ سارے لگے ہوئے رل کے، علامہ کہتا ہے اے طائر لاہوتی، وہ شخص جو شیلنگ چاروں طرف موجود تھی اس کے بارے میں جو ایک کیلا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا نا، اقبال نے اس کو کہا ہے طائر لاہوتی، اس کو کہا ہے۔ جب چاروں طرف سے وہ گھرا ہوا کیلا مرد کلندر، میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے، ایک جھنڈا لے کر کھڑا ہے، اس کو کہا اقبال نے ہے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، وہ رزق جو لوگ کہتے ہیں آپ ادھر آ جائیں، یہ لے لیں وہ لے لیں کر لیں، اس کے بارے میں اقبال کہتا ہے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی،
وہ پرواز کون سی پرواز جو بیٹھیں اور جو سجدہ دیں تو لوگ کہیں حضرت خالد بن ولید رومیوں کے ساتھ جنگ کر رہے، تو رومیوں نے ایک جاسوس بھیجا مسلمانوں کے لشکر میں، انہوں نے کہا یار یہ دیکھ کر آؤ یہ کون لوگ ہیں، آپ میں بھی بھیجتے ہیں نا وہ کہ دیکھ کے جاؤ کیڑے بندے نے یہ ہیں کون، اور جو سجدہ دیں تو لوگ کہیں حضرت خالد بن ولید رومیوں کے ساتھ جنگ کر رہے، تو رومیوں نے ایک جاسوس بھیجا مسلمانوں کے لشکر میں، انہوں نے کہا یار یہ دیکھ کر آؤ یہ کون لوگ ہیں، آپ میں بھی بھیجتے ہیں نا وہ کہ دیکھ کے جاؤ کیڑے بندے نے یہ ہیں کون، یہ کون نے؟ حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں، مسلمانوں کے لشکر میں انہوں نے ایک رومی جاسوس بھیجا، حضرت خالد بن ولید کی عادت فرما رہے تھے، انہوں نے کہا یار دیکھ کر آؤ، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، وہی خصوصیات ہیں، مومن وہی ہیں، بس ان کے غلام ہیں، کوئی زمانہ ہی بدلا ہے ورنہ بندے تو وہی ہیں، میری نظر میں تو انہی کے غلام ہیں نا، عطائیں بھی وہی ہیں، سارا کچھ وہی ہے، بس زمانہ ہی بدلا ہے، تو انہوں نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ ذرا یہ ہیں کون، یہ کون ہے؟ نہ جو دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، آپ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں وہ کون نے؟ انہوں کو پرواہ ہی نہیں زمانے دی، ایسے ہی کہا کرتے ہیں کہنے والے۔ اگر عمل میں اخلاص ہو نا تو دیکھنے والا کہتا ہے یار چیک تے کرو ہے کون یار، نہ سن دے نے نہ ویکھ دے نے کون ہے، بس کہندے نے انہیں جانا، انہیں جانا، تو انہوں نے کہا دیکھ کر آؤ یہ کون ہے؟ جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ مشرق دیکھتے ہیں نہ مغرب دیکھتے ہیں، بس چلے جا رہے ہیں منزل کی جانب، اسلام کے جھنڈے گاڑتے جا رہے ہیں۔ تو وہ رومی جاسوس گیا، اس نے صحابہ کے لشکر میں، مسلمانوں کے لشکر میں دن بھی گزارا اور رات بھی گزاری، تو واپس جا کر اس نے جو الفاظ کہے تھے نا، اس نے کہا عمر حبان باللیل وفرسان بالنہار، اس نے کہا وہ رات کے راہب ہیں، جب وہ رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے ان کو دنیا و مافیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا جب صبح میدان میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھتے ہیں نا تو ایسے اکڑ کے بیٹھتے ہیں جیسے گھوڑے کی پشت پر درخت نکل آیا ہو۔ ہم بڑے مسکین ہیں، ہمارا سر ایسے رہتا ہے، لیکن جب حق کی بات آ جائے پھر ایسے نہیں رہتا، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہی نہیں۔ ہم تو بابا جی سے سنتے رہے نا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، حسرت کی طبیعت بھی، بس یہ جو مولانا نے فرمایا نا ایک طرفہ تماشا ہے، یہی ہے تحریک لبیک۔ سب کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کبھی اس جانب سے آتے ہیں، جس جانب سے بھی آئیں وہ آپ کو عشق رسول میں ہی مست دیکھتے ہیں، محبت رسول میں ہی مست دیکھتے ہیں، عمل فہم میں مطلب دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ ڈوبے ہوئے ہیں، اور یقین محکم وہ بابا جی ہمارا کر گئے ہیں، یقین محکم عمل فہم ہے، باقی ہو کسی کی نہ ہو، مردوں کی یہی ہے۔ اقبال کہتا ہے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ اور آخر میں اقبال تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نوجوانوں کے نام اور ان دھڑکنے والے دلوں کے نام بھی کہہ کے گیا ہے جو آپ کے مشن اور آپ کے نظریے کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، انہوں نے کہا جو مرضی حالات ہون، جو جب مرضی جبر ہوئے، کل عدم ہوو بھوک ہوئے، کپڑے نہ ہون، پیرن جتیاں نہ ہون، گولیاں بھی برس رہی ہون، شل بھی ہون، اپنے بھی جناب غیرہ دی صفحہ کھڑے ہون، غیر جناب ظلم تے اترے آئے ہون، کہندہ آئین جوان مرداں، کہندہ تیرا آئین جڑا نا وہ این کھلونا تے کھلو کے آخنا کیے کہ ستم کرے دھرا، اے نہیں کہنا کہ سانو گھر جان دیو، اے نہیں کہنا کہ جناب اینج کر لئیے ان کر لئیے، انہیں کہنا نہیں۔ آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو، اللہ کے شیروں کو، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ انشاءاللہ ابھی عرس کی تقریبات ہوں گی، بہت ساری آپ سے باتیں ہوں گی، تو میں نے تو یہ کہا کہ میں نے جب سے کل زخمیوں کو ملا ہوں نا تو سمجھتے تھے کہ بڑا جذبہ ہے
بڑا شرمندہ جذبہ ہے اندر کہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو دیکھ کر جس کی آنکھ نہیں، جس کی ٹانگ نہیں، جس کے بازو نہیں، ان کو دیکھ کر کہ ان کا جذبہ آج کتنا اوج ثریا پر چمک رہا ہے اور کس مقام پر ہے. تو میں نے اپنے اندر جو اپنا جذبہ محسوس کیا یا اپنی جو بات محسوس کی وہ بڑی شرمندہ بات کی. آپ بہت بڑے لوگ ہیں اس لیے کہ آپ کو حضور کے دین کے لیے چن لیا گیا ہے، آپ کو حضور کے دین کے لیے انتخاب کر لیا گیا ہے آپ کا. بس آپ نے اپنی منزل کی جانب بڑھنا ہے. اور ہماری منزل کیا ہے؟ اس کے لیے جو قربانی ہو، جو کچھ بھی ہو، ہم نے جانا منزل کی طرف ہے. اور پھر اس منزل سے آگے جو راستہ جاتا ہے وہ بابا جی فرماتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ.